اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں بر صغیر میں، وہاں پہ گرمی بھی بہت ہوتی ہے اور سردی بھی ہوتی ہے۔ جون جولائی کے سخت دن بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے تو یہ دن بھی برداشت نہیں ہوتے، اور ایک سخت دن اور سخت گرمی موت کے بعد آنے والی ہے، جس کو میرے اللہ نے جہنم کا نام دیا ہے۔ میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ اس دن آگ کو لایا جائے، اس کے پردے اٹھا دیے جائے اور نافرمانوں کو دکھا دیا جائے۔ اس کو پہلے 1000 سال بھڑکایا میرے اللہ نے اس آگ کو، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اس کو اور بھڑکایا، وہ سفید ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 1000 سال اور اس کو بھڑکایا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ جہنم کی آگ کے اندر روشنی نہیں ہے۔ جہنم کا ایک پتھر چھوٹا سا پوری دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر کے اس کے اوپر اگر رکھا جائے تو پوری دنیا کے پہاڑ پگھل کر سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائے۔ اس کی زنجیر کا ایک کڑا وہ اگر 7ویں آسمان پہ رکھا جائے تو وہ 7 آسمانوں کو توڑتا ہوا، ساری کائنات کو چیرتا ہوا زمین کی آخری تہہ میں چلا جائے گا۔ وہ اتنا وزنی ہے کہ آسمان بھی اس کے سامنے پھٹ جائے، ٹوٹ جائے، اور زمین کا کلیجہ بھی چاک ہو جائے۔ اور میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ پکڑو میرے نافرمانوں کو، آج پکڑ لیا، پھر کیا ہوگا؟ ان کو زنجیروں میں باندھ دو۔ کون سی زنجیریں؟ وہ لمبی چوڑی زنجیریں جن کا نہ اول سرا ہے اور نہ ہی اس کا آخری کوئی سرا ہے، یعنی بہت زیادہ لمبی ہے زنجیریں۔ تو ان میں انہیں باندھتے جاؤ اور پروتے جاؤ، اور پھر انہیں جہنم میں ایسے بھونو جیسے کباب کو سیخ پر انگاروں کے اوپر بھونا جاتا ہے۔ اور پھر اس دن جہنمی لوگ کہیں گے، ارے موت آجا، مجھے مار دے، میرا پیسہ گیا، میری سلطنت گئی، میری طاقت گئی، میرا اقتدار چلا گیا، میری وجاہت گئی، ہائے میں لوگوں کے پیچھے برباد ہوا۔ وہ جہنمی کیا کہے گا؟ اے میرے مولا، آج میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دے، میری بیوی کو ڈال، میرے بھائیوں کو ڈال دے، میری قوم کو ڈال دے۔ یہ وہ لوگ، یہ قوم جن کے پیچھے چل کر میں نے تجھے ناراض کیا، آج ان کو جہنم میں ڈال دے، اور اے اللہ میری جان بچا۔ تو میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ اپنی بکواس بند کرو، آج تیرا کیا تیرے سامنے ہے، آج اپنا پیپر پڑھ، یہی تیرے سامنے ہے۔ آج ظلم نہیں ہے، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ یہاں پر یزید حکومت کرتا ہے اور حسین کا سر نیزے پر چڑھتا ہے، یہاں شمر کا جھنڈا لہراتا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ یہاں شمر اور ابن زیاد کی بیویاں تخت پر راج کرتی ہیں، اور آل رسول کی بیٹیاں، ان کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ جب کربلا کے میدان سے آل رسول کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں کٹے پڑے اور سر نیزوں پر چڑھے ہوئے۔ حضرت حسین کے معصوم بچے عبداللہ، 2 سال کا بچہ، اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا ہوا تھا۔ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کہ کوئی بادشاہ بن گیا تو وہ کہے کہ مجھ پر اللہ راضی ہے، کوئی وزیر بن گیا تو وہ یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ راضی ہے، اور اگر کوئی فقیر ہو گیا تو وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ ناراض ہے۔ یہ امتحان ہے، وہ جو کسی کو دیتا ہے اور جتنا دیتا ہے وہ بطور امتحان ہے۔
وہ بطور حق نہیں ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں بادشاہ ہوں یہ میرا حق ہے، میں وزیر ہوں یہ میرا حق ہے، میں اربوں پتی ہوں، یہ حق نہیں ہے، یہ استحقاق نہیں ہے، یہ بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہاں اتنا پاک پاکیزہ خون، وہ خاندان رسول جن کے لیے میرا اللہ خصوصی طور پر فرماتا ہے کہ میرے نبی پر بھی درود پڑھو اور میرے نبی کی اولاد پر بھی درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ علی محمد وعلی آل محمد، علی 2 دفعہ آنے کا مطلب یہ ہے میرے نبی پر مستقل درود پڑھو اور میرے نبی کی آل پر بھی مستقل درود پڑھو۔ دونوں کے لیے الگ الگ مستقل درود ہے۔ یہ اتنی قیمتی اولاد کے سر نیزوں پر چڑھ گئے۔ حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سر دھڑ سے جدا، سر نیزوں پر، اور اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں۔ تو حضرت زینب نے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، اے محمد مصطفیٰ، آج آ کے دیکھ تماشا، تیری امت نے کیا کیا تیرے گھر کے ساتھ۔ ھذا حسین بالآراء، آج دیکھ حسین کا لاشا کیسے بکھرا پڑا ہے۔ آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنے ہی خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی ہی بوٹیوں کی پھول پتیوں کا ہار بنایا ہے، اور آج اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، بناتوں کا سبایا۔ آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، آج تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے، اور ابن زیاد کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور شمر گرا رہا ہے، اور یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ جو صرف دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا والوں صرف پیسہ چاہتے ہو، میں دیتا ہوں۔ دنیا چاہتے ہو، آؤ لے لو، جتنا چاہے لے لو، ذرا بھی کمی نہیں کروں گا۔ لیکن موت کے بعد جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام گھبرائے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا جبریل کیا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا ہے، میں ڈر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ جس آگ سے، جس جہنم کی گرمی سے جبریل علیہ السلام ڈرتے ہوں، جہنم، پھر حطمہ، پھر لظا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ جہنم کے 7 حصے ہیں۔ سب سے نیچے حاویہ منافقوں کا ٹھکانہ ہے، پھر جہیم ہے مشرکین کا ٹھکانہ ہے، پھر سقر ہے سابعین کا ٹھکانہ ہے، پھر سعیر ہے مجوسوں کا ٹھکانہ ہے، پھر لوا ہے یہودیوں کا ٹھکانہ ہے، پھر حطمہ ہے عیسائیوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ 6 حصے سینٹرل جیل ہے۔ جو اس میں چلا گیا وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا، اور ان کے جسم ہوں گے 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ میرے آقا نے فرمایا ایک جہنمی جب بیٹھے گا زمین پر تو اس کا بیٹھنا، اس کی چوکڑی مکے اور مدینے کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی۔ اتنا بڑا جسم ہو جائے گا، ایک دانت اس جہنمی کا احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ یہ کھال جو 1 سینٹی میٹر ہے، یہ کھال 90 فٹ کی ہوگی، اور یہ جو 2 کندھوں کا فاصلہ ہے، ایک گھوڑا 3 دن مسلسل بھاگتا رہے، دن بھی رات بھی، تقریباً گھوڑا 50 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتا ہے، وہ 72 گھنٹے مسلسل دوڑتا رہے تو وہ کوئی 3500 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے۔ تو ایک جہنمی کی چھاتی
3,500 किलोमीटर के बराबर होगी। ये सब क्यों है कि आज चखो कि तुम कहते थे किधर है अल्लाह, कौन है हमें पूछने वाला। तो उस दिन अल्लाह पूछेगा, कोई भाग के दिखाए, ऐ नल मफर, कोई छुप के दिखाए उस दिन, कोई निकल के दिखाए उस दिन, कोई लड़ के दिखाए। ये 6 हिस्से जहन्नम के हमेशा की सेंट्रल जेल है। इसका जाने वाला कभी न लौटेगा और ये आपस में लड़ाई करेंगे और अपने सरदारों से कहेंगे कि तुम्हारे पीछे हम जहन्नम में आए, आज कुछ बचा सकते हो। तो वो उनके सरदार आगे से कहेंगे, तुम भी जलो हम भी जल रहे हैं। फिर वो आपस में सब मिलकर मशवरा करेंगे और जहन्नम के फरिश्तों से कहेंगे कि अपने अल्लाह से कहो कि थोड़ा सा अजाब कम कर दे। तो जवाब में फरिश्ते कहेंगे, तुम्हें कोई बताने आया था कि कुछ होने वाला है? तो वो कहेंगे, हाँ आए तो थे लेकिन हमने जुटला दिया। फिर वो जहन्नमी कहेंगे फरिश्तों से कि आज मालिक से बात करो। मालिक कौन होगा? जहन्नम का बड़ा फरिश्ता। वो भी 1000 बरस के बाद जवाब देगा, हाँ क्या कहते हो? वो जहन्नमी कहेंगे कि अपने रब से कहो कि हमें मौत दे दे। तो वो जहन्नम का सबसे बड़ा फरिश्ता कहेगा, मौत मर गई है, अब जिंदा रहना है और इसी तरह जलना है। मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं आप सबको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि सब उन कामों से दूर हो जाओ जो आपको और मुझे जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाले हैं। लौटो उस अल्लाह की तरफ जो जज़ा और सजा के दिन का मालिक है। उस रास्ते से वापस लौटो जो खौफनाक जहन्नम की तरफ जा रहा है। फिर वो जहन्नमी कहेंगे कि अब क्या करें? फिर वो अल्लाह को पुकारेंगे और 1000 बरस गुजरने के बाद अल्लाह कहेगा, क्या कहते हो? और वो जहन्नमी कहेंगे, या अल्लाह ये हमारी बदबख्ती है कि हम तेरा इनकार कर बैठे, हमें माफी दे, अब हम तौबा करते हैं। और मेरा अल्लाह कहेगा, यही जलील होके पड़ जाओ और अपनी बकवास बंद कर दो। फिर अल्लाह मालिक को आवाज देगा, वो कहेगा लब्बैक। अल्लाह फरमाएगा, दोज़ख को ताला लगा दो और उसे ताला लग जाएगा, ना कोई अंदर जा सकेगा ना कोई बाहर निकल सकेगा। इसके ऊपर जहन्नम है, 7वां हिस्सा, पहला नंबर 1। और जब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाविया में मुनाफिक, जहीम में मुशरिक, अब्दुल्ला बिन अबई हाविया में उनका ठिकाना होगा, अबू जहल जहीम में, सकर में साबईन, सईद में मजूस, लदा में यहूदी, हुतमा में ईसाई और जहन्नम में। और आगे चुप हो गए। तो आपने फरमाया, जहन्नम में कौन? बोलते क्यों नहीं हो? और क्या कहा हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे शर्म आती है। आपने कहा नहीं बताओ। तो वो कहने लगे, जहन्नम में आपकी उम्मत जाएगी, आपकी उम्मत के नाफरमान, झूठ बोलते मर गए, जो नमाजें छोड़ते मर गए, जो सूद खाते मर गए, जुल्म करते मर गए, जो शराबें पीते मर गए, तजारत में खोट, मिलावट, हेरा फेरी, वादा खिलाफी करते मर गए, जमीनें दबाते मर गए, माल छोड़ते मर गए, रोजा छोड़ते मर गए, ज़कात ना देने वाले मर गए, हज ना करने वाले मर गए और माँ बाप की नाफरमानी करते करते मर गए। जब दुनिया की माएं जलील होंगी औलाद के हाथों, तो मेरे नबी ने फरमाया, इंतजार करो, फिर क़यामत के नक्कारे पर चोट पड़ने वाली है। तो क्या कहा, जहन्नम आपके नाफरमानों के लिए। तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कश खाकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। वो तो जहन्नम को देख कर आए हैं और वो मदीने में बैठकर भी देखते हैं। आप नमाज पढ़ाते पढ़ाते मुसल्ले पर खड़े थे, आप नमाज के अंदर ही आगे चलना शुरू हो गए, फिर आगे जाकर बिल्कुल मेहराब की दीवार तक चले गए।
پھر وہاں سے واپس آتے آتے مصلی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پہلی صف والوں نے یہ منظر دیکھا۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے جنت میں انگوروں کے گچھے لٹکتے ہوئے نظر آئے تو میں ان کو دیکھ کے آگے بڑھتا گیا۔ پھر میرے اللہ نے مجھے آگ دکھائی اور آگ کے شعلے نظر آئے بھڑکتے ہوئے تو میں ڈر کے پیچھے ہٹتا گیا۔ وہ تو اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کے نظارے کر رہے تھے تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے اور 3 دن گزر گئے، آپ روئے جا رہے ہیں، نماز پڑھا کے واپس گھر میں آ جاتے ہیں، نہ کہیں بیٹھے نہ کسی سے بات کی۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا کر گئے اور کہنے لگے میں اندر آ سکتا ہوں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر عمر گئے پوچھنے کے لیے یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں، میرے آقا نے اجازت نہیں دی۔ پھر سلمان فارسی گئے یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں، میرے آقا نے اجازت نہیں دی۔ تو سلمان فارسی بھاگے ہوئے حضرت فاطمہ کے پاس گئے، ان کو خیال آیا کہ ان کو انکار نہیں ہو سکتا تو کہا بیٹی فاطمہ آج 3 دن ہے اللہ کے نبی کے آنسو بند نہیں ہو رہے اور کسی سے بات نہیں فرما رہے، اللہ کے واسطے جا کر پوچھو کہ ہمارے نبی کو کیا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ نے چادر اٹھائی لپیٹی اور دوڑ لگائی اور دروازے پر جا کر دستک دی۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ نے دروازے پر دستک دی تو آپ کو ایسا عشق تھا اپنی بیٹی سے تو آپ نے کہا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے۔ یہ دیکھیے میرے آقا نے صرف خالی دستک دینے کے انداز سے پہچان لیا یہ تو میری بیٹی کی دستک ہے، اور آپ نے دروازہ کھولا، فاطمہ اندر آئی تو دیکھا اللہ کے نبی کے آنسو خاموش۔ تو وہ فرمانے لگی میری جان قربان آپ پر یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کو؟ تو کہنے لگے میری بیٹی فاطمہ میں تمہیں کیا بتاؤں کیا ہوا، مجھے جبریل بتا کر گیا ہے کہ میری امت کے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنوں کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے فرشتے اور ان کو یوں گھسیٹیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم پر رحم کرو، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ میں کتنی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں جن کی بالوں کی چوٹیوں سے فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم پہ رحم کرو، اور وہ کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے، جہنم بھڑک رہی ہے اور جنت مہک رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راستہ اللہ تک پہنچتا ہو، اور اس راستے سے ہم سب کو بچائے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہو۔ اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے، اس کی اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چلیں ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ